اپنی ییلڈ کو نہیں بڑھاتے، تو اب فوکس اس پہ ہے. اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ اچھی خبریں سن رہے ہیں کہ کاٹن کی فصل بھی اس دفعہ اچھی ہوگی. پہلی دفعہ جب میں کہہ رہا ہوں تو میرے کہنے کا مطلب پچھلے 7-8 سالوں میں پہلی دفعہ. یہ بہت بڑا نقصان دیا گیا، اور نقصان دے کر لیکن جو کسان کا نقصان کرتا ہے وہ خود بھی ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا جن کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، وہ بات تو سچ نہیں تھی، لیکن ایک بات سچ ہو گئی، لندن تو کیا پاکستان میں بھی عزت نہیں رہی. تو جس نے کسان کو ستایا ہے، کسان کی ہاں اس کو لگ گئی، اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب وہ لب دے پھر رہے ہیں کہ میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کتھے ڈاواں. ہوں وہ ویزا نہیں ہے گا، جس ملک سب کچھ لٹ کے لے کے گئے نے وہ کہندے نے اتھوں نکلو تو انہوں ویزا نہیں دینا. کسانوں کے ساتھ جو ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو پتا، اور کسانوں کو سب سے زیادہ پتا ہے. یہ حکومت کسان کے ساتھ کھڑی ہے. کل پرائم منسٹر صاحب خود آئیں گے، اس کنونشن میں خطاب بھی کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ ابھی تک کسان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اور آگے ہم کسان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. جو ابھی تک کیا اس کے کچھ میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جو آگے ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں سے میں آخری بات کروں، پھر گدیری صاحب بات کریں. اس میں ہم اب چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کسان کنونشنل پروڈکٹس، کنونشنل فصلوں میں سے نکل کے وہ ایسی فصلوں پہ جائیں جو منافع بخش ہوں، ایسی فصلیں ہوں جن سے کسان کو معاوضہ بھی ملے، اور وہ ملک کی جو اوور آل جی ڈی پی ہے اس میں بھی اس کا کنٹریبیوشن اور بھی زیادہ بڑھ جائے. ایک چھوٹی سی میں آپ کے سامنے فگر رکھ دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے. بالکل ہوئی، اور پوری دنیا میں ہوئی ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا مہنگائی کی بری ترین لہر میں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کے خاص کرم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت سے ہمارے پہ اس کا اثر دنیا کی نسبت کم ہوا ہے. کیسے؟ پاکستان میں جو ایوریج مہنگائی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں کی اکٹھی کریں تو وہ 27% ہے. اور یہ وہی ڈیٹا ہے جس کے اوپر اپوزیشن روز کہتی ہے اتنی مہنگائی کر دی. 3 سالوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو قوت خرید بڑھی ہے لوگوں کی، جب آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیز مہنگی نہیں، جس کی جیب میں نہیں اس کے لیے بہت مہنگی ہے. تو جو قوت خرید بڑھی ہے وہ 37% بڑھی ہے پاکستان کی، اور کسانوں کی قوت خرید جو بڑھی ہے وہ 40% بڑھی ہے. کسانوں کو جو شہری آبادی اس سے زیادہ فائدہ ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں. اسی لیے 1100 ارب روپیہ کسانوں کے پاس اضافی گیا ہے پہلے کی نسبت سے. اسی وجہ سے سب سے زیادہ ٹریکٹر کسان نے اس دفعہ خریدا ہے، سب سے زیادہ موٹر سائیکل اس دفعہ بکے ہیں. اوپر شہروں میں بھی گاڑیاں سب سے زیادہ بکی ہیں، اور اس میں سے بہت ساری گاڑیاں اب آپ کو پتا ہے ان علاقوں میں بھی آتی ہیں. تو یہ بات درست ہے. ہاں، ایک طبقہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ ہے صحافی، جن کے مالکان کو فواد چودھری نے دن رات محنت کر کے 70 کروڑ روپے کی پیمنٹ جو تھی وہ 2 مہینے کے اندر کر دی. اس کے باوجود نہ تنخواہوں میں کوئی اضافہ دیکھا گیا، اور بہت سارے دوستوں کو تو تنخواہیں پھر بھی ٹائم پہ نہیں دی گئیں. تو یہ ایک شعبہ، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ شعبے ہیں جن میں استحصال ہوا. اس لیے میں ڈائریکٹ آواز بلند کر رہا ہوں تاکہ سکرینوں سے کچھ لوگوں کے کانوں میں جائے جو آزادی صحافت پہ بات کرتے ہیں. اے بھی آزادی دی گل ہے، جو ملک کے خلاف بات ہے اس کو آپ کو آزادی صحافت بڑی نظر آتی ہے. آپ کبھی ٹرین مارچ کریں نا، آپ کبھی مارچ کریں سارے مل کے ادھر جو مالکان ہیں ان کے خلاف بھی. یہ چھوٹا صحافی تو نہیں کر سکتا بیچارہ جو 25,000 30,000 لے رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے جگادری ہمارے نام ہیں، ہمارے کلیگ ہیں، کیوں نہیں ٹرین مارچ کا اعلان کرتے سارے؟ آپ 20-20 لاکھ 40-40 لاکھ لے رہے ہیں، اللہ آپ کو اور دے. لیکن یہ جو 20,000 لینے والا 30,000 50,000 اس کے لیے کون بولے گا؟ تو کریں ٹرین مارچ. میرا وعدہ آپ سے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اگر ہماری منسٹری کا قصور ہوا آپ کے سامنے، وہاں میں بھی آپ کے ساتھ احتجاج کروں گا. لیکن اگر آپ کے مالکان کا ہوا تو پھر آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کے پھر ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی احتجاج کریں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ملک درست سمت میں ہے. اب میں گردیزی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو گورنمنٹ آف پنجاب جو کسانوں کے لیے کر چکی اور کر رہی ہے اس پہ پلیز تبادلہ خیال کریں. میں لیتا ہوں آپ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا تو پہلے تو میں اپنے بھاولپور دے تمام صحافی براواں کو سلامت ہاں. اور اس کے بعد جو آج گل صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں جو موجودہ حکومت کی سوچ ہے
उससे आपको कुछ आगाह किया है, और उसी सिलसिले में मैं भी आपसे यही बात करना चाहता हूं कि ये वाहिद हुकूमत है जिसने एग्रीकल्चर के सेक्टर पे सही मानों में तवज्जो दी है। बातें तो होती रहती हैं, रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर को हर हुकूमत बुलाती रही है, लेकिन पहली बार रीढ़ की हड्डी की सेहत का ख्याल किया गया है और रीढ़ की हड्डी पे कितना वज़न लादना है ये इसका ख्याल किया गया है।